على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين نويت سنة الاعتکاف۔ میٹھے اور محترم اسلام بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ رسائل عطاریہ حصہ دوم کے صفحہ نمبر 12 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے چین دلوں کے چین رحمت دارین تاجدار حرمین سرور کونین نانہ حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں نہ شہداء میں سے، لیکن قیامت والے دن انبیاء علیہ السلام اور شہداء ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے، وہ لوگ نور کے ممبروں پر بلند ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کے بندوں کو اللہ عز و جل کا محبوب بندہ بنا دیتے ہیں، اور وہ زمین پر لوگوں کو نصیحتیں کرنے چلتے ہیں۔ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں عرض کیا گیا وہ کس طرح لوگوں کو اللہ عز و جل کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وہ لوگوں کو اللہ عز و جل کا محبوب باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اللہ عز و جل کی ناپسندیدہ باتوں سے منع کرتے ہیں، پس جب لوگ ان کی اطاعت کریں تو اللہ عز و جل ان اطاعت کرنے والوں کو بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ نبی حاشر رسول صابر و شاکر محبوب رب قادر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ عز و جل تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں۔ حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں سرخ اونٹ اہل عرب کی بیش قیمت مال سمجھا جاتا تھا، اس لیے ضرب المثل کے طور پر اونٹوں کا ذکر کیا گیا۔ اخروی امور کو دنیاوی دولت سے تشبیہ دینا صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ تو ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کا ایک ذرہ بھی دنیا اور اس جیسی جتنی دنیائیں تصور کی جا سکیں ان سب سے بہتر ہے۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی نیکی کرنے والا، کرانے والا، بتانے والا اور مشورہ دینے والا سب ثواب کے مستحق ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جہاں نیکی کی دعوت دینے کے فضائل ہیں وہیں اسے چھوڑ دینے کے نقصانات بھی ہیں۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے یا اللہ تعالیٰ تم پر جلد اپنا عذاب بھیجے گا، پھر دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں امر بالمعروف ونہی عن المنکر یعنی بلائی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی ذمہ داری سے پہلے ہی کتنا بڑا جرم ہے۔ اس
حدیث میں نہایت ہی وضاحت کے ساتھ اس کا بیان کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو تمہیں یہ فریضہ انجام دینا ہوگا یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اگر دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی۔ یہ نہایت ہی سخت قسم کی وعید ہے، یعنی جب تم اپنی کوتاہی کا ازالہ نہیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگو گے تو تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں، ہر طرف ہی بے عملی کا دور دورہ ہے، کوئی کسی کو ٹوکنے والا نظر نہیں آتا۔ مسلمان عملی طور پر تنزلی کے عمیق گڑھے کی طرف تیزی کے ساتھ گرتا جا رہا ہے اور وہ اپنے شاعر تک بھولتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری مسجدیں ویران اور برائی کے اڈے آباد ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نیکی کی دعوت کے ذریعے برائیوں کو بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم باہر جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کریں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ جائیں گے نا ہمارے ساتھ؟ انشاءاللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بدمزگی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ اللہ عز و جل ہمیں علم دین سیکھنے سکھانے، نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اے مالک مولا جو ہم نے درس و بیان کیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مالک مولا دس کی غلطیاں اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک مولا ہمیں نیک پرہیزگار ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے مالک مولا ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا۔ اے مالک مولا ہمیں عاشق قرآن بنا۔ اے مالک مولا جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مالک مولا جو بے روزگار ہیں انہیں اعلیٰ روزی عطا فرما۔ اے مالک مولا جو قرض دار ہیں انہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما۔ اے مالک مولا جو بے اولاد ہیں اے مالک مولا ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے مالک مولا جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے مالک مولا ہم سے راضی ہو جا۔ اے مالک مولا ہم سے کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جو تیری ناراضگی والا ہو۔ اے مالک مولا ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نافرمانی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔